بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شمشاد احمد گل ہوں، سائیکیٹرسٹ۔ ہماری یہ یوٹیوب چینل کا مقصد ہے کہ لوگوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہونے سے بچایا جائے، اور اگر پیدا ہو جائیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے کہ وہ کیسے ان سے نکلیں بغیر دوائیوں کے بغیر سے۔ تو یہ سننا نہ بھولیے اور اپنے دوستوں اور ان دوسرے جو رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ تو آج ہم ایک اور اہم مسئلہ جو بچوں کے بارے میں، بچوں کی تربیت پہ بہت میں زور دیتا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کی شخصیت بنانا ماں باپ، حکومت اور معاشرے کا کام ہے اور اسکول کا کام ہے۔ تو ایک بچوں میں ہوتی ہے کیوریوسٹی، تجسس۔ دیکھیں نا، چھوٹا بچہ وہ پوچھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، ایسے ایسے جیسے وہ سرچ کر رہا ہے کچھ، یہ اس کا تجسس ہے۔ یہ چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ چیزوں کو دیکھے گا، اٹھائے گا، وہ کرے گا، منہ میں ڈالے گا، یا ہاتھ میں، جب وہ دراصل یہ اس کا تجسس ہے کہ کیا ہے یہ۔ سوئچ دیکھیں، سوئچ ہیں بجلی کے، ان میں انگلیاں ڈالے گا کسی چیز کو پکڑے، تو یہ اس کا کیوروسٹی ہے، تجسس ہے کہ یہ دراصل قدرت نے اس میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کا علم زیادہ ہو، اس کی ذہانت بڑھتی ہے، وہ نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کی ذہانت وہ بہتر ہوتی ہے، اتنا اس کا نالج بڑھتا ہے، وہ چیزوں کو، اس کا جو چیزوں کی اس کو یاد ہوتی ہیں، اس کی ووکیبلری بڑھتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچہ اگر آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اس کو یہ نہ کہ یار تو کی سر کھایا ہوا ہے، بس کر، چپ کر یار، تو میں پہلے تھا، ایسے نہ کبھی کہیں۔ تو پیار سے، تحمل سے اس کو جواب دیں، اس کو بتائیں، اس کے سوالوں کا ضرور اس کو جو نا مطمئن کریں، تاکہ بچہ، کیونکہ اگر آپ اس کو سنپ کر دیں گے چپ، تو وہ اس کی جو کیوریوسٹی دب جائے گی، اس کی جو ایک علم اور ذہانت اور اس میں وسعت آنی ہے وہ رک جائے گی، اور بچے خوف اور ڈر کا شکار ہو جائے گا، پھر وہ سوال نہیں پوچھے گا، وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تجسس اگر کرتا ہے، کیوریوسٹی ہے، وہ پوچھتا ہے، تو اس کو پورے جواب دیں، کیونکہ اسی سے اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی امیجنیشن بڑھتی ہے، جب سوال کرتا ہے نا، پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس میں ایک ذہن جو ہے نا، اس میں ایک جس کو کہتے ہیں نا امیجنیشن، کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ دنیا کیسے بنی، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ چاند، یہ سورج، وہ ان کو ہم ذہن میں لاتے ہیں، تو یہ اس کی چیزیں جو ہے نا ذہن میں، پھر نئے نئے سوال، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، اور ان کو وہ پھر اس میں سینس آف کریشن آتی ہے، اس کا نالج اور اس کا جو نا، تو جو اس کی سینس آف کریشن ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے، اس کی اسکول پرفارمنس اس سے بہتر ہوتی ہے، وہ اس کی ایگزامینیشن جو اس کے بہتر اس میں پرفارمنس آتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ کریں۔ اب یہ ہے کہ جی اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے، یہ جو ہے کیوروسٹی، ہم بچے میں، کئی بچوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب اس میں کیوروسٹی کم ہے، تجسس کم ہے، یا کسی وجہ سے دب گیا ہوا۔ اور اکثر ماں باپ کی جو ہم کہتے ہیں کہ جی ماں باپ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، پہلا جو اسکول ہے نا بچے کا، وہ ماں ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، فیملی ہے، پھر اس کی ٹیچر اور اسکول۔ اب اس میں یہ طریقے کیا ہیں کہ جی کیسے اس کی کیوروسٹی کو بہتر کیا جائے، کیسے اس کا تجسس کو اگر کم ہے، یا اس کو کیسے زیادہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ سیر کریں، ان کے ساتھ کام کریں، چاہے کچن میں ہی ہو، چاہے گھر کا ہی ہو، یا کوئی بھی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، ساتھ بچے وہ سیکھیں گے، دیکھیں گے، ان کا ذہن کھلے گا۔ ماں اگر کچن میں کام کر رہی ہے تو بچے یا بیٹا یا بیٹی اس کو بھی ساتھ کہہ رہی ہے، تو وہ دیکھے گا بھی کیسے سبزی بنتی ہے، کیسے گوشت دھلتا ہے، کیسے اس کو پکایا جاتا ہے، تو اس کو نالج پڑتا ہے۔ اسی طرح آٹا ہے، روٹی ہے، کہاں سے ہے، وہ پوچھے گا آٹا کہاں سے آیا، اس کو بتائیں یہ گوشت کہاں سے آیا، یہ چیزیں کہاں سے آئی، تو اس کو بتائیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، کس طرح، تو یہ اس کا نالج جو ہے، تو یہ اس کو ٹائم ضرور، یہ نہیں ہے کہ صبح سوئے ہوئے بچے ہیں اور باپ چلے گئے ہیں، ماں باپ، اور وہ سوئے ہوئے ہیں تو رات کو پھر آئے ہیں نہ، ان کے ساتھ ٹائم دیں، کھیلیں، کھیل کھیل میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، تو ان کے ساتھ سیر، باہر جائیں،
ضرور بتائیں کہ جی کیا چیز ہے، مختلف ایسی جگہوں کی تاریخی مقامات کی سیر کریں، کوئی مشہور جگہوں کی سیر کریں، چاہے کسی آپ بازار میں جائیں ونڈو شاپنگ کریں، کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں خریدیں جو وہ کریں، وہ جائیں ان کو بتائیں تاکہ وہ دیکھے ہر چیز کا بتائیں اس کو، جو تو یہ ایک بہت عام ہے۔ اسی طرح پھر پروگرام بنائے کہ ویکینڈ پہ کہیں آپ نے کیمپ کرنا ہے، کسی آپ میوزیم میں جانا ہے، کسی زو میں جانا ہے، کوئی کلچرل پروگرام دیکھنا ہے، یا کوئی آپ نے ٹریول جیسے کرتے ہیں ٹورزم ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی پروگرام بنائیں، چاہے پیدل ہی جائیں یا کس طرح بھی ہے، تو یہ ضرور جائیں، ایک تو آؤٹنگ ہو جائے گی، دوسرا بچے کا دماغ کھلے گا، وہ آگے جو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں کیا ہے، ہر مطلب ہر ویکینڈ پہ دیکھیں ایک چیز دکھائیں آپ، بچے کا کتنا نالج بڑھے گا، بڑوں کا بھی بچوں کا بھی، فیملی بھی خوش رہے گی، بیوی بچے سارے۔ اسی طرح پھر اپنے تجربات ان سے جو ہے نا شیئر کریں، کہ جیسے والدین ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، یا اور انکل آنٹی، مطلب بچوں کے ساتھ آپ کیا کام کرتے ہیں، وہاں کیا ہوا، کیا اچھے جو تجربات ہیں وہ کریں، برے اگر کوئی ہیں تو اس سے بچنے کے طریقے ان کو بتائیں، تو یہ اپنے جو ایکسپیریمنٹ ضرور شیئر کریں، اور بچے کو اجازت دیں کہ وہ سوال جواب کرے، پوچھے، وہ بتائیں اس کو۔ اس طرح پھر جو قدرت ہے وہ نیچر ہے، ہم کہتے ہیں کہ پرندے ہیں، درخت ہیں، فصلیں ہیں، گھاس پھوس پارک، یہ وہ جو بھی ہے اس کے بارے میں ضرور بچوں کے ساتھ بات کریں، ان کو بتائیں، اور ان کو نئی نئی چیزیں اس پہ اس کو ان کو بتائیں کہ یہ جیسے مائگریٹری برڈس ہیں، یا یہ پرندے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ کیسے اڑتے ہیں، یا کس طرح کا ان کا کھانا ہے، کس طرح کے گھونسلے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں، اور ان سے سنیں، ان کو مطلب کریٹیوٹی ان میں پیدا کریں کہ جی دیکھیں یار یہ پتے کیسے گرتے ہیں، یہ درخت کیسے اگتے ہیں، یہ پرندے کیسے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی ان سے باتیں ضرور کریں۔ اسی طرح پھر بچوں کو آپ جو ان کے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، تو ان کے جو نیچرل ٹیلنٹ ہیں وہ ان کو اس حساب سے کام کرنے دیں، اگر بچہ پینٹنگ زیادہ اچھی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کو روکے نہ، باقی تعلیم بھی ہونی چاہیے لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اسی طرح بچوں کے اوپر اپنی مرضی نہ تھوپیں، یہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹوکا ٹوکی جو کہتے ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو کرنے دیں، لیکن ان کو گائیڈ کریں، ان کو چینلائز کریں کہ جی یہ کرو، اس راستے پہ چلو، لیکن ان کو چلنے اپنے جس راستے پہ چل رہے ہیں ان کی مرضی سے چلیں، لیکن یہ بتائیں کہ ایسے چلو، اس طرح کرو، ان کو اس میں ہیلپ کریں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ جو ہے، اب ہمارے پاس بچے آتے ہیں، اچھا میں نے اس کو جو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے، وہ بچہ کہتا ہے میں نے تو میں ٹیچر بننا ہے۔ بھئی اس کو گائیڈ کریں، بھی یہ ہے یہ ہے، اس کو پھر جو اس کی خواہش ہے اس کو پھر چلنے دیں، ورنہ پھر جو کوئی اور بہت بہت بڑے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جن کو ماں باپ پریشرائز کرتے ہیں، ماں باپ اپنی خواہشیں ان کے اوپر تھوپتے ہیں۔ میں تو پھر ماں باپ کو کہتا بھئی آپ بن جاتے ڈاکٹر، آپ کو نہیں بنے بھئی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو جی کسی نے گائیڈ نہیں کیا، میں نے کہا گائیڈ نہیں ہے، یہ آپ صلاحیت، آپ اس کی صلاحیتیں ہیں تو ان کو محنت کریں، کہ جی محنت کرو، پڑھو، کچھ بنو، کہہ سکتے ہیں ابھی ڈاکٹر ہو جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ ہے، یا انجینئر ہو تو یہ فائدے ہیں، یا سول سروس میں جانا ہے، تو ان کو بتائیں ضرور، باقی اس میں جو اندر کا ٹیلنٹ ہے اس کو آگے بڑھنے دیں، اس حساب سے وہ محنت کرے اور وہ چلے، تو یہ ہے، اس کو حوصلہ افزائی کریں کہ وہ سوچے، کام کرے، آگے بڑھے، اپنی اپنی جو اس کے اندر ٹیلنٹ اس کے حساب سے۔ اسی طرح بچے کے ساتھ جو آپ باتیں کرتے ہیں یا اس سے سوال جواب کرتے ہیں، تو وہ سوال جواب جو آپ کے سوال میں ہی جواب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اوپن اینڈڈ سوال کریں، مطلب ایسا سوال جس کا جواب اس میں نہ ہو، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، بول دیکھو نا، اب آپ بچہ ہے وہ لکھ رہا ہے نا، اگر آپ کہیں اچھا بھی لکھ رہے ہو، یہ سوال کیا نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تاکہ بچہ جواب دے۔ اچھا بچہ اگر نہا رہا ہے، اچھا بھی نہا رہے ہو، بھی نہا ہی رہا ہے، تو یہ اسی میں آپ نے جواب دے دے، نہیں اچھا بیٹے آپ کیا کر رہے ہو، مطلب کہ آپ کہاں جا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان سے سوال کرے تاکہ وہ جواب بنائے، اس کا جواب دے، اور وہ اس کو اپنا جو اس کو ثابت کرے کہ جی وہ۔ اسی طرح بچے کو
کے ساتھ جو کوئی بھی اچھی جو کتابیں ہیں یا کوئی مقولے ہیں یا کہانیاں ہیں وہ سنائیں، اس پہ ڈسکس کریں، ان کو بتائیں، جیسے ہمارے دینی باتیں ہیں بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کہ دین میں نہیں الجھانا چاہیے بچوں کو، مناسب سمجھو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمودات ہے نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے، اچھے کام کرنا ہے، لیکن ایک بہت زیادہ مذہبی، بہت زیادہ وہ اس طرف زور نہ دیں، کیونکہ بچے وقت پہ آ کے خود ہی بہتری، اگر ان کی تربیت اچھی ہے تو اچھے انسان بنیں گے، بنیادی مقصد اچھا انسان ہونا چاہیے، بہت زیادہ ان کے اوپر کئی لوگ تھوپتے ہیں کرتے ہیں، وہ بچے باغی ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، ان کو انکریج کریں، ان کو راستہ دکھائیں، لیکن ان کو پریشرائز نہ کریں، تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو گیم کرنی ہے ان کو اوپن گیم کرنے دیں، جیسے آج ابھی اس میں گراؤنڈ ہے، فٹ بال کھیلیں، چلو وہ ککیں، یہ وہ ادھر ادھر بیٹ، یہ جو مرضی کرے، یہ نہیں ہے کہ ہوتا اسٹرکچر جو پلے ہوتے ہیں کہ یہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، نہیں، بچے کو اوپن مائنڈیڈ کھیلنے دیں، کرنے دیں، بس اس کے ساتھ کھیلیں، کام کریں، اس کو گائیڈ کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی طرح پھر اس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے ساتھ بچے کو بڑی بڑی باتیں نہ سکھائیں، یہ نہ کہیں کہ جی تم اب بڑے ہو گئے ہو تمہیں ایسے کرنا چاہیے، اب دیکھو نا پہلی دوسری تیسری میں بچہ پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہو تم ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، اس کو بچہ رہنے دیں، اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں، ہاں اس کو اچھے برے کا ضرور بتائیں، لیکن اس کو بچپنا اس کو انجوائے کرنے دیں، تو اس کے علاوہ اس کو اسپون فیڈنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کو بتائیں کہ جی ایسے چلنا ہے، ایسے کپڑے پہننے ہیں، ایسے تم نے کرنا ہے، ایسے باہر جانا ہے تو اس کو کریں، بتائیں بھئی باہر جانا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے، گاڑی کا خیال رکھو، موٹر سائیکل کا خیال رکھو، اسی طرح اگر کسی مال میں جا رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں لینی ہے، اگر تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو ان کو بتائیں بھئی یہ چیزیں لو، ایسے کرو، تاکہ ان کو ایک طریقہ کار آئے اور ان میں پتہ ہو کہ جی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس طرح چلنا ہے، معاشرے میں کیسے چلنا ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں ایک بہت ضروری ہے کہ ایک جو ٹائم ٹیبل ہو مناسب، خود بھی اس پہ پابند ہوں، بچوں کو بھی پابند کریں کہ جی کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کھانا کھانا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس وقت کھیلنا ہے۔ اسی طرح موبائل کا زیادہ استعمال نہ کرنے دیں بچوں کو، آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ کہنا اچھا یہ لو، جو رو رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے یہ لو، یہ دے لو، موبائل لے لو، یہ نہ کریں بچے کو، بلکہ اس کو ایکسرسائز کرے، کھیلے اس کے ساتھ، اور اس کو گیمز کھیلے، موبائل کے ساتھ نہیں، گیم، فزیکل گیم، تاکہ اس کی انرجی بھی ہو، اس کو بھوک لگے اور وہ کھانا کھائے۔ اسی طرح جو ڈرامے دیکھیں یا ٹی وی، یہ بہت آج کل بڑے مشکل حالات ہیں کہ جی کس طرح کے ڈرامے آ رہے ہیں، کس طرح کا ٹی وی، تو وہ ایسے فیملی ڈرامے دیکھیں، اگر دیکھنے اول تو بچوں کو دکھائیں ہی نہ، فیملی ڈرامے دیکھیں، اور خود بھی محتاط رہیں، یہ نہیں کہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ساتھ بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، اور ڈراموں کا حال جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی طرح جو اور پروگرام بہت سارے ہیں، نائٹ پروگرام ہے، ایسے یہ خیال رکھیں، موبائل کی ایک الگ ہم نے کیا ہوا ہے، اس کو سنیں، تو یہ بچوں کی جو خیال رکھیں کہ ان کی ہم نے کیوریوسٹی کو کیسے بہتر کرنا ہے، تاکہ ان کا ذہنی سوچ، ان کی ذہانت اور ان کی کارکردگی بہتر ہے۔